السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج پروگرام میں مختلف ٹاپکس ہیں، ظاہر ہے عوام کے انٹرسٹ کے ہی ہیں، اور کچھ سیاسی موضوعات بھی ہماری گفتگو کا حصہ رہیں گے۔ سیاسی منظرنامے میں جو ہلچل مچی ہے اس پر بھی ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے میٹرک کے نتائج کے حوالے سے، جس کا فیصلہ پھر منسوخ کر دیا گیا، اور صرف طلبہ نہیں بلکہ والدین بھی خاصے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اور جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سندھی اساتذہ جو ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے سندھی پیپرز کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے رزلٹ لیٹ ہے۔ اور مزید کیا وجوہات ہیں اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ سندھ حکومت بڑی بے بس نظر آ رہی ہے، کمشنر کراچی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں، چینی کی جو قیمت ہے اس میں پر لگ گئے ہیں، اور ہر شخص، ہر تاجر اپنی من مانی قیمت پر چینی کو فروخت کر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید چینی باہر بھیجی جا رہی ہے، یا شاید باہر سے منگوانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ سیاسی منظرنامے میں جو آج ہلچل ہوئی ہے، جو فیصلے آئے ہیں، اس پر ضرور بات کریں گے۔ پی ٹی آئی پھر سے مشکلات کا شکار ہو گئی، شاید مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ قیادت کے ساتھ ساتھ تقریباً 108 جو رہنما ہیں ان کو 10 سال قید یا 3 سال قید، جو کارکنان ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ فواد چودھری اور زین قریشی اور کچھ مزید لوگ ہیں جن کو بری کر دیا گیا ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے کہ کیا اثرات مرتب کریں گے یہ فیصلے۔ مجھے جوائن کر چکے ہیں تجزیہ کار اشرف میمن صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم اشرف میمن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اشرف میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے۔ پہلے تھوڑا سا تعلیمی جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ ضرور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ میٹرک کے ایگزامز دیکھ لیں، یا آپ انٹر کے ایگزامز دیکھ لیں، یا ایم کیٹ یا کوئی بھی ایگزام دیکھ لیں، میڈیکل جو کالجز ہیں ان کے ایگزامز دیکھ لیں، یونیورسٹی لیول کے ایگزامز دیکھ لیں، مسئلہ ضرور آتا ہے، بالکل ایسے ڈیلے یا پھر کوئی اور مسئلہ۔ جی ہاں، مین ریزن کیا ہے اس کا؟ اصل میں ہمارے لیے تعلیم جو ہے نا ثانوی حیثیت نہیں رکھتی، یہ بس ایسا ہی ہے کہ ایک جاب ہے، چل رہی ہے تو چلنے دو، پرائرٹی نہیں ہے اس کی کہ تعلیم ہے کیا۔ اچھا، کیونکہ ہمارے یہاں فیوچر کا جو معاملہ ہے نا، یہ سیاستدان اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، تعلیم سے یا آپ کی ٹیکنالوجی سے تو طے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، میں کہتا ہوں 365 دن ہوتے ہیں نا، اس میں سے 110 دن کی اسکول کی حاضری ہوتی ہے۔ لیکن جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی تو تعلیم ضروری ہے نا، وہ بھی تو پڑھ کے ہی فیصلے کریں گے نا، شعور کیسے اجاگر ہوگا؟ وہ جو ہے وہ کلاس جو ہے نا وہ دوسری ہے۔ گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ سے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ان کے لیے نہیں ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ فیسلٹیز تو آپ نے گورنمنٹ سے لینی ہے، اپنے مراحت تو آپ نے لینی ہے گورنمنٹ سے، لیکن اپنے بچوں کو آپ نے ان اسکولوں میں پڑھانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کا اسٹینڈرڈ جو ہے باہر کے ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا آپ کے ہاسپٹلز وہ آپ نے اپنی بیماری کے لیے چوز کرنے ہیں جو آپ کو باہر سے ہائیجینیکل آپ کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کی فیسیں، آپ کی سارے جو ہے آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی پیمنٹیں دوسرے لوگ کرتے ہیں، گورنمنٹ سے آپ کو سارے سورسز مل جاتے ہیں۔ اچھا، آپ جو بات کر رہے تھے نا یہ سندھی ٹیچرز کا، دیکھیں یہ جتنا بھی یہ جو ہوتا ہے نا ایک پروگرام کے تحت ایگزام لیے جاتے ہیں، آپ کو پریکاشنری سارے ریزلٹس کے لیے یہ ٹیچرز آپ پہلے سے انگیج کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جب انگیج کر لیتے ہیں تو ان کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اس ٹائم کے اندر آپ نے ریزلٹ دینا ہے، کیونکہ وہ ریزلٹ کے بعد ہی آپ نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے فائنل ریزلٹ۔ تو یہ پروپر ایک ترتیب دیا ہوا پروگرام ہوتا ہے، اور ان کو ہائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیمنٹیں کی جاتی ہے الگ سے، یہ پیپر چیک کرنے کی فیس ہوتی ہے پر پیپر۔ جی جی بالکل۔ اب اس ترتیب کے حساب سے سارے پہلے سے شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے نام، ان کی پوری کوالیفیکیشن کہ یہ ایجوکیشن کا جو ہے، مثال کے طور پہ سائنس کا ہے تو سائنس کا جو ایکسپرٹ ہوگا اس کو اس کے لیے انگیج کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس اسلامیات کا ہے، انگریزی کا ہے، اس طرح سے سندھی کا ہے، تو یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، یہ ایکسکیوز ہے ہی نہیں۔
उसके पीछे से ये है कि अब आपका शहरी बंदा है ना बच्चा, वो बेचारा डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है कि वो 2 महीने का सफर कर जाएगा। 2 महीने की एजुकेशन आप समझते हैं कि कहाँ जाके ठहरेगा, फर्स्ट ईयर इंटर, उसको कहाँ कॉलेजेस इतना इंतजार करेंगे, आपके जो है ये सारे दाखिलों का मसला शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, अब जब इसमें जो बेहतर स्टूडेंट्स होंगे वो तो समझो उनका फ्यूचर मारा गया, 1 साल गया उनका, वो कहाँ कौन से अच्छे कॉलेजेस में जा सकेंगे। अच्छा, अब सिर्फ आपका कराची से तो नहीं है ना रिलेटेड, पूरे सिंध से लेते हैं ना, आपके यहाँ तो ये सारा सिलसिला बना हुआ है पूरे सिंध से, और कराची का रिजल्ट रोक लो आप तो इसके बाद बचता क्या है आपका 70% 80% रिजल्ट तो कराची के बच्चों का है। मैट्रिक के बच्चों का 70% स्टूडेंट्स आपका कराची का है, तो वो तो सफर कर गया। तो बाकी जो है स्टूडेंट्स तो चलो आप कॉलेज भर लोगे, आप अपने सिलेक्टेड सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये 70% जो बच्चा है स्टूडेंट्स जो है, ये तो बुरी तरह जो है ना आपने उसको समझ ले 1 साल उसका जाया कर दिया। तो ये एहसास, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या हो सकता है कि ये जो डिले हो रहा है तो ये कॉलेजेस को भी पाबंद कर दें कि आप थोड़ा दाखिलों का? मैं आपको बताऊं, कॉलेजेस में हमेशा ये रहा है कि 5 दिन 10 दिन वो कंडीशनल, वो सारी चीजें चल रही होती, लेकिन प्रेशर तो है ना वालिदैन पे, बच्चों पे, वालिदैन पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये होता क्यों है, किस लिए होता है, क्या वजह है, कौन सा ऐसी साइंस रॉकेट है कि हर दफा कुछ ना कुछ मामला हो जाते हैं। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो रिजल्ट ही वापस लेना पड़ गया है। देखे ना, हुआ था ना पिछले टाइम में एहतजाज हुआ था, फिर वो मार्क थोड़े बढ़ा के बच्चों को रिलीज किया गया था कि ठीक है जी। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया बच्चों का, और वो रियर वो प्रैक्टिस में हो जाती हैं चीजें, वो तो देखें सिस्टम में कहीं ना कहीं, लेकिन वो 1% है, 1% आधा परसेंट, लेकिन ये चीजें चल रही हैं जी हाँ सिस्टम में। मतलब कोई एक मसला हल नहीं हो रहा है, मसले आ रहे हैं सामने। करते हैं। नहीं, मैं देखें, मैं खुद एजुकेशन से हूँ, लेकिन ये जो ह्यूज मामला है ना, बड़ा मामला है, और ये पूरे फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर से उसका ताल्लुक है। तो इस पे हुकूमत सिंध को या बोर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, और इस पे जितनी जल्दी होता है इसको क्लियर करें ताकि बच्चों का फ्यूचर सफर ना करे और बच्चे अपने मामलात में आगे बढ़ सके। लेकिन ये हम तो अपनी रूटीन में बात कर रहे हैं, लेकिन एहसास की बात होती तो ये मसला ही नहीं होता। तो बस ये सिर्फ जिम्मेदारी की बात है कि जिन लोगों की, जिन अफराद की जिम्मेदारी है, जिनको दी गई है, जो कि इस जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसे लेते हैं, तनख्वाहदार हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करें। अच्छी बात यह है कि असद जवाद शरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जॉइंट सेक्रेटरी वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उनको बहुत खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया असद साहब। असद साहब, बड़ा मामला सामने आ गया है, हमेशा की तरह, हर साल की तरह फिर मैट्रिक के बच्चों का कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है। अब जो मामला है कि नताइज जो हैं वो फिर से डिले हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या वजूहात हैं और क्यों हर दफा यही होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया और मुझे जो गुफ्तगू का मौका फराहम किया। देखिए, सबसे पहले मैं अर्ज ये करूँगा कि नताइज का फैसला फिर ताख़ीर का शिकार हुआ, और इसमें तुलबा और वालिदैन की परेशानी यकीनन बहुत ज़्यादा है। इसमें अर्ज यह है कि रिजल्ट में ताख़ीर की वजूहात को तलाश किया जाए, और उस ताख़ीर की वजह जब हम तलाश कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा बहुत जो है काम आसान हो जाएगा। ज़ाती तौर पर जो हमारा तजर्बा है, जिसको सामने हम हर साल फेस करते हैं, उसके इंतज़ामी उमूर जो हमारा जो को चलाने वाला जो बोर्ड का अमला है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, और अमले की तादाद को बढ़ाया जाए। तजर्बेकार जो हमारे पास अहबाब हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको आगे लाया जाए। और आप ये भी देखें कि तकरीबन 9 to 10 के अगर हम स्टूडेंट्स को की तादाद की तरफ जाएं तो 3 से 3.5 लाख के करीब ये तादाद बनती है। आप देखें 3 लाख भी अगर तादाद लगाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें फिर प्रैक्टिकल जो हैं वो 4 प्रैक्टिकल आ जाते हैं। ठीक है। तो आप देखें कि तकरीबन अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 से 10 लाख के करीब जो है कॉपियों की तादाद होती है। असद जवाद साहब, ये तो आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आप देखें कि कितने बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मसला है
यहाँ के तालीम याफ्ता अफराद का जो नौजवान जो हर साल ग्रेजुएट होके आ रहे हैं या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो वो तो जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार है और यहाँ अमला कम है। तो मतलब नौकरियाँ अगर हैं, सीट्स हैं, तो उनको वहाँ पे ऑफर करना चाहिए। देखिए, हमारे पास तालीमी मैदान में लोगों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक क्रीम हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप देखें कि वक्त कितना कम होता है। अब स्टाफ, एक लिमिटेड स्टाफ आपके पास होता है। जो असातिज़ा कराम जो है बोर्ड में जिसमें जो पाबंद होते हैं या जो बोर्ड में अहलियत रखते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड से होता है और फिर वो कॉपीज की चेकिंग में शामिल होते हैं, तो आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे सिलसिले चलते हैं। अब उसमें इतना वक्त जो है दरकार होता है कॉपी को चेक करने के लिए, हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो अमले की तादाद को बढ़ाया जाए, इसके सिस्टम को भी, जिस तरह और चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटराइज हो रही हैं। हमारे नए चेयरमैन साहब जो हैं गुलाम हुसैन सोहू साहब, ये माशाल्लाह इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। और बर वक्त जो है रिजल्ट को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक वजह तो मैंने आपके सामने ये बयान की कि अमला कम है। दूसरा, एक जो हम अपने जो है प्रैक्टिस जो हमारी है, एक परमानेंट जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को तैनात किया जाए। अब हम 1 साल उससे काम लेते हैं, जब तक वो तैयार हो रहा होता है, जब तक वो एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है, हम उसको तब्दील करके फिर नया ले आते हैं। तो देखें, मुस्तकिल बुनियाद पर बोर्ड में ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो तजर्बेकार हैं, उनको सामने लाया जाए, उनके तजर्बे से फायदा उठाया जाए। और देखें, एक चीज तो देखें ये भी अच्छी हुई है कि खुशाइंद है बात यह कि फर्स्ट ईयर में दाखिला पॉलिसी का बर वक्त इजरा हुआ। उस इजरा से ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट की वजह से परेशान थे, उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को जो है फर्स्ट ईयर की जो दाखिला पॉलिसी आई उसके मुताबिक अपने आप को ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल किए। माशाल्लाह उनके कॉलेजेस का भी जो है अनाउंसमेंट हो चुका, वो लिस्ट भी आवेदा कर दी गई है और बहुत आसानी बच्चों को इसमें हुई है। यानी एक टेंशन बच्चों की रिलीज जरूर हुई है कि उनका 9th की बुनियाद पर फर्स्ट ईयर में जो है 9th के रिजल्ट की बुनियाद पर फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हो गया। अच्छा, ये पंजाब का में भी यही सिलसिला है, 9th की बुनियाद पे फर्स्ट ईयर के एडमिशन को वो कंसिडर करते हैं? देखें, बिल्कुल, जहां पे रिजल्ट जब तक नहीं आएगा पूरे मुल्क में, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो फर्स्ट ईयर अगर है तो उसके बुनियाद पर जो है बीएस में एडमिशन के लिए। लेकिन उसमें उन बच्चों का क्या, जवाद साहब, उन बच्चों का क्या जो हो सकता है 9th में उनके कम मार्क्स हों और मैट्रिक में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हो? देखें, उसमें मेहनत अगर बच्चा करता है तो आर्जी बुनियाद पर दाखिला दे दिया जाता है। अच्छा। जब मैट्रिक का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर बच्चा जो है अगर पास आउट हो जाता है, पास कर लेता है अच्छे नंबरों से, तो फिर उसको आराम से दाखिला मिल जाता है। नहीं तो वो फिर सेकंड एग्जाम में बच्चा अपियर होता है या सप्लीमेंट्री में अपियर होता है और उसकी बुनियाद पर भी इतनी सहूलत बच्चों को है कि बच्चा जो है दाखिला ले सकता है। अच्छा, इसमें देखें, ताखीर का शिकार हमारे एडमिट कार्ड्स भी होते हैं, हमारे इम्तिहानात भी होते हैं। हमारे वालिदैन को भी अब इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो बोर्ड की हिदायत हैं उसमें स्कूल्स को भी इसका पाबंद होना होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, कि जो बोर्ड की हिदायत हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं बेफॉर्म की सूरत में, बेफॉर्म नहीं है तो एफआरसी की सूरत में, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी वालिद नहीं बनवाते। बेफॉर्म तो बहुत दूर की बात है, आप एंड मौके पे आप अपने डॉक्यूमेंट जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो बोर्ड पे फिर तो कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात कही, तारीख पे तारीख बढ़ती चली जाती है। अब जब एंड मौका आ जाता है तो फिर ये मसाइल जो तो है फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा जवाद साहब, एक इससे पहले भी मैंने इशू उठाया था इसी चीज का कि जो स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं, खास तौर पे यूनिवर्सिटीज का मैं जिक्र करूंगी और HEC में भी ये मामला उठाया था मैंने, कि जो बच्चा आपकी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करता है, जब वो कहीं बाहर अप्लाई करता है हायर एजुकेशन के लिए, बाहर जाने के लिए, तो 10,000 चीजें होती हैं जो उसे कंप्लीट करना पड़ती हैं। क्यों यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को नहीं बनाती प्रॉपर कि आपके पास बच्चा बाहर जाए या ना जाए, अगर वो हायर एजुकेशन हासिल करे या ना, लेकिन उसके पास सारी चीज़ें मुकम्मल ज़रूर हों। इवन कि उसे बार बार जाके HEC से कंफर्म करवाना पड़ता है, वहाँ पे फीसेस भरनी पड़ती हैं। तो मतलब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है, तो ये तो इदारा, जिस इदारे को आपने रजिस्टर किया है उसके पास होनी चाहिए ना ये चीज़ें कि वो करवाए।
یہ ریکارڈ تو تمام تعلیمی اداروں کے پاس بھی ہوتا ہے, تمام کالجز کے پاس بھی ہوتا ہے, یونیورسٹیز کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن ایز پر پالیسی HEC اس کو فالو کرنا تمام اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ میٹرک بورڈ سے وہ جا کے کروائے گا کنفرم, FSC کا کالج سے, مطلب انٹر بورڈ سے, مطلب بہت کنفیوژن ہے. میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا اور یہ پوائنٹ اچھا بھی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کی یہ پالیسی ہے, یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو جو ہے بنایا ہے, تو اس میں بچہ جو باہر جانے والا ہے وہ اویئر ہوتا ہے کہ مجھے میٹرک بورڈ سے بھی جو ہے اپنے سرٹیفکیٹ کو اٹیسٹ کرانا ہے, انٹر کے لیے مجھے IBC. نہیں تو یہ اٹیسٹیشن جو ہے یہ اسی وقت ہونی چاہیے جب وہ میٹرک کرے, یہ اسی وقت ہونا چاہیے. دیکھیں اسد صاحب, آپ لوگ بھی اس معاملے کو نہیں جاتا نا میم, ہر بچہ ٹھیک باہر ہے نہیں جاتا, نہ جائے, لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ایک بچہ اگر اسی بورڈ سے میٹرک کر کے نکل رہا ہے, ایک سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے, پھر وہ اٹیسٹ کرانے کے لیے پھر اسی بورڈ کی طرف جا رہا ہے. جو چیز دیکھنے میں آتی ہے فورن پالیسی بھی ہوتی ہے. اب فورن پالیسی کو سامنے رکھ کر جو ہے جب تک متعلقہ بورڈ اس کو فارورڈ نہیں کرے گا یا اس کو جو ہے ویریفائی نہیں کرے گا, اس کے بعد پھر یہ جو ہے ہائر ایجوکیشن کا اگر ڈگری ہولڈر ہے تو HEC میں جاتا ہے, پھر ہم جاتے ہیں منسٹری آف فورن افیئرس کی جانب. جب منسٹری کی جانب جائیں گے تو لا محالہ ہمیں جو ہے اوبیسلی کہ اس کو ہمیں تمام متعلقہ بورڈز سے جو ہے اس کو ویریفائی کرانا ہوگا, پھر منسٹری آف فورن افیئر کرے گا, پھر بچہ جس ملک میں بس یہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی. جی میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی, ہر چیز کا ریکارڈ ہر جگہ موجود ہے, تو یا تو ساری چیزیں آن لائن ہوں اور یا پھر وہ اسی وقت ہوں جب آپ نے رجسٹر کیا ہے اس اسکول کالج یا یونیورسٹی کو, تو پھر کیسے دوبارہ سے 2-3 مرتبہ اٹیسٹیشن ہو رہی. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسد جواد صاحب. بالکل ہم بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کنور عمران علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, MKM سے ان کا تعلق ہے اور اکثر ہمارے پروگرام میں ان کے تجزیوں سے استفادہ کرتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ کنور عمران علی خان صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بات ہم کر رہے ہیں تعلیم پر, اور معاملہ یہ ہے کہ میٹرک کے نتائج کا فیصلہ پھر سے منسوخ کر دیا گیا ہے اور طلباء اور والدین جو ہے وہ سخت پریشان ہیں. تو آپ نے بھی تو اسکولز کو کچھ گود لیا تھا, تعلیمی حوالے سے آپ کے بھی بڑے کام ہیں, آپ کی جماعت کے بڑے کام ہیں, تو اس معاملے کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے بھی MKM پاکستان نے آواز اٹھائی تھی, ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے بھی اس حوالے سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی, جو میٹرک کے طلباء کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا ریزلٹس میں. اور اس دفعہ بھی یہ جو والدین ظاہر ہے وہ شش و پنج کا شکار ہیں کہ وہ تمام اتنی محنت طلباء کرتے ہیں, اس کے بعد محنت سے اپنے وہ ایگزامز دیتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے الیکشن کا RBA سسٹم بیٹھ گیا تھا, یہاں پہ جو ہے وہ ایگزامینیشن سینٹرز کے جو ہے وہ بورڈ کے وہ ریزلٹ سینٹر کا وہ سسٹم بیٹھ گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے عمران علی خان صاحب, بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے, ایک دن ان کا بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہاں تو پورا سال ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بالکل آسان اور سادہ نہیں, انتہا سے زیادہ ظلم کا معاملہ ہے یہ. آن کنٹریری آپ دیکھیں دیگر ایسے بورڈز ہیں ہماری جن کا انٹیریئر سے ان سے تعلق ہے, وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں جو ایگزامز دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ میرٹ کے ایگزامز میں یہاں آتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ ایگزامز کے ریزلٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا میرٹ پہ ان کے ریزلٹس آئے ہوئے ہیں, اور جو یہاں پڑھائی لکھائی کرنے والے بچے ہیں اور پورے سال محنت کر رہے ہیں, ان کو ڈیلیبریٹلی اگر فیل کیا جائے گا اور اس طرح والدین کو جو ہے وہ, میں جانتا ہوں ایسے کیسز کو, پرسنلی جانتا ہوں ایسے کیسز کو جو اسکول کے اندر اور ویسے انتہائی قابل ترین بچیاں رہی ہیں, لیکن جب ان کا رزلٹ آیا تو وہ مطلب کس کے آگے جا کے نوحہ کنا ہو. تو اور پورے جو جہاں تک وہ دوڑ سکتے ہیں والدین بیچارے دوڑتے ہیں, کلے مین کی حیثیت سے
لیکن آپ کو پتا ہے کہ آخر میں تھک ہار کے پھر جو ہے وہ جیسے ہم کہ الیکٹرک میں مطلب ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جیسے ہم دیگر مسائل میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ ہم جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. یہ ایجوکیشن کا ہمارے ساتھ کراچی کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اب تو زیادہ تر جو طالب علم ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بس یہاں سے ہم تھوڑا سا کچھ پڑھ کے ہم یہاں سے نکل جائیں، بس جان چھوڑا لیں اپنی. یہ آپ نے اتنا زبردست پوائنٹ آپ نے کہا ہے، صرف ایجوکیشن نہیں، معذرت کے ساتھ بزنس مین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کراچی کے اندر. معذرت کے ساتھ یہاں پر جو سلوک روا رکھا، یہ ایک ریونیو انجن ہے آپ کا کراچی. لیکن 60% ہمارا جو ینگ بلڈ ہے وہ اگر باہر جانے کی سوچ رہا ہے اور اس میں سے 10-15 لاکھ ہمارا برین ڈرین ہو چکا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں عمران صاحب. جی بالکل اسی طریقے سے آپ کے ملک کی ترقی کی باغ ڈور آخر پھر سنبھالے گا کون؟ پھر جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو اس طریقے سے اپنے ساتھ زیادتیاں ہوتا ہوا دیکھے گا تو یقیناً پھر کسی ایسی جگہ کا رخ کرے گا جہاں میرٹ پہ کم سے کم ان کو جو گھر چلانے کے معاملات ہیں اس میں کوئی تقویت تو ملے، چاہے اس میں بزنس مین ہو چاہے اس میں ایجوکیشن سے تعلق رکھنے ہو. بالکل بالکل. اسد جواد شروانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال، ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پھر ظاہر ہے کہیں کمٹمنٹ ہے ان کی اور انہوں نے جانا ہے. اسد صاحب ایک آخری سوال یا شاید آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کوئی تجویز ہے آپ کے ذہن میں تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے سندھ حکومت کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا کہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت قابل اساتذہ کرام موجود ہیں اور جو تعلیمی سلسلے کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. ایسے ہی افراد کو اوپر لایا جائے جن کا تعلیمی ایک تجربہ ہو. جب تجربے کار آدمی اوپر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتری کی جانب ہوگا اور ہمارے پاس الحمدللہ قابل اساتذہ کی کمی نہیں ہے. ایک بہت بڑی ٹیم ہمارے پاس کراچی میں الحمدللہ موجود ہے جو بچوں کی بہتر تعلیمی نشوونما بھی کر رہی ہے اور نشوونما کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نظام کو بہتر بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد جواد شروانی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، موقع فراہم کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے پاس بہت بہترین اساتذہ، بہت اچھا ذہن موجود ہے اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا اور آنے والے وقتوں میں لگ ایسا رہا ہے کہ شاید وہ ذہن بھی ہمارے پاس نہ رہے کیونکہ جو ہماری بات ہوتی ہے اساتذہ کرام سے تو وہ بڑے بددل ہیں. ایسا ہی ہے بالکل ایسا اشرف صاحب، کیونکہ جس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے نا تو اپریشیشن تو دور کی بات ہے اور مزید ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. دیکھیں اسی طرح کے حالات ہیں کہ جو آپ کسی کو اگر انکریج نہیں کرتے تو کم سے کم ایسا تو کریں کہ وہ اپنا گزارا اپنی ریسپیکٹ کو تو آن کر سکیں، جو کہ یہاں ممکن اب نہیں ممکن نہیں. سیاسی منظرنامے میں بڑی ہلچل میں آج رہی، آج کا دن بڑا اہم رہا پی ٹی آئی والوں کے لیے. پی ٹی آئی والوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں. کنور عمران علی خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آپ بھی کولیجن میں رہے ہیں اور آپ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت جب تھی تو کیسے دیکھتے ہیں سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا اثرات مرتب کریں گے آج کے یہ فیصلے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ مشورہ دوں گا پی ٹی آئی کے بھائیوں کو کہ جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے اور اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا گیا اور جو بھی فیصلے آئے تو ہمیشہ اس بات کا انہوں نے اندیہ دیا کہ اس میں ان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. کورٹس کھلی ہوئی ہیں، ان کے فیصلوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اداروں کے فیصلوں پہ اعتماد ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بالکل سملر اس وقت یہ جو وقت ہے اس پہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، کورٹس پہ اعتبار رکھیں اور اداروں کے اپنے تقدس کو جیسے ماضی میں روندا گیا اس تقدس کو بحال کرنے کی خود وہ ایک ایفرٹس اپنی ڈالیں. ایک ظاہر ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے حیثیت سے پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے جو لیڈر حضرات ہیں ان کو بھی اپنی راہ کو جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کے علم میں ایم کے پاکستان نے بھی بہت ساری کرائسس کو جھیلا ہے.
لیکن بہت سارے ایسا کرائسس تو جو MKM پاکستان نے جھیلایا وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا نا. مطلب کوئی نہ کوئی مسنگ ہوا, نہ کوئی, آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ہمارا شہداء قبرستان جو ہے وہ آباد ہے. جی جی عمران صاحب آپ کی آواز ٹھیک. عمران علی خان صاحب سے بھی بالکل بات کریں گے, اور PTI سے جامشید جنیجو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جامشید جنیجو صاحب. جی وعلیکم السلام. جامشید صاحب جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل عمران صاحب آ رہی آواز, میں آپ سے بھی بات کروں گی, لیکن ابھی میں بات کرنا چاہوں گی جامشید جنیجو صاحب سے. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, PTI سے ان کا تعلق ہے. جامشید صاحب آج کا جو فیصلہ آیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میٹرو کا, آپ نے مدعو کیا ہمیں. اچھا دوسری بات یہ کہ آج کا جو فیصلہ ہے میں یہی کہوں گا کہ پچھلے جو 3-4 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ اگر کوئی آپ ہر چاہے ججز اٹھا کے دیکھ لیں, معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, ہر چیز فیصلے بھی باعث ہو رہے ہیں, ہر چیز جو ہوتی ہے. اب سیٹیں ہماری اٹھا کے دیکھ لیں, جائے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا لیکن مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. MKM معذرت کے ساتھ پورے کراچی میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, لیکن ان کو ساری سیٹیں ان کے حوالے کر دی گئیں. میں خود فارم 45 سے جیتا ہوا ہوں, 13,000 میں نے ووٹ لیے, 1700 ووٹ لینے والے کو اسمبلی میں پہنچا دیا. تو اب یہ صورتحال ہے, بس اس میں یہی کہیں گے افسوس کا مقام ہے. اب کیونکہ ہم نے شروع سے ہماری جو جدوجہد ہے وہ پرامن طریقے سے رہی ہے, اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ پرامن طریقے سے ہماری سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. کیونکہ خان صاحب کی رہائی 2 سال 5 اگست کو مکمل ہونے جا رہے ہیں. 2 سال نہ حد قید میں رکھا ہوا ہے ان کو. کوئی انصاف کا ہر دروازہ ہم نے کھٹکھٹا کے تھک گئے, لیکن کسی ذریعے سے ہمیں انصاف مل نہیں رہا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے, اب آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر سمیت پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, ہمارے جو ہماری جو مین فیڈرل ہے ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب, اور کتنے لوگوں کے نام دے دیے, 10 سال سزا دے دی گئی. 108 لوگ ہیں, 108 لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں. جی 108 لوگوں کو جو سزائیں سنائی گئی, میں کہتا ہوں یہ جس حساب سے سزائیں سنائی گئی انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور یہ جس اسپیڈ سے انہوں نے یہ فیصلے سنائے تو اللہ کی طرف سے یہ اسی اسپیڈ سے انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے. اور کیا قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے انما العسر یسرا, انشاءاللہ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ضرور آنی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس پہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ پرامن رہتے ہیں اور رہنا چاہتے بھی ہیں, بہت اچھی بات ہے. جامشید صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بڑی کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ PTI سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. تو کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین؟ جی سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیانات تو ان کے آتے رہتے ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آن گراؤنڈ ان بیچاروں کی یہ بات کریں گے کیا؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو یہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوگا تو بات کریں گے نا. ان کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود سب فارم 47 کے ذریعے ہم پہ مسلط کر دیے گئے, تو ان کی باتوں میں ان کے فیصلے کا آپ سمجھتی ہیں, آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ ہم سے کوئی ہمیں اگر بات چیت کرے تو ان کے پاس کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے مین. تو ہم یہی چاہتے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم کوئی اللہ نہ کرے کسی دوسرے ملک کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم اسی ملک کے پرامن رہائشی ہیں, شہری ہیں, اور ہمارا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا ان سب کا حق بنتا ہے اس ملک پہ. ہم نے کبھی ہماری پارٹی سے کبھی بھی ہمیں ایک پتا بھی ہلانے کا کبھی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی کہ بھائی آپ نے کوئی پتے کو بھی نقصان پہنچانا ہے. تو ہم وہ والی جماعت ہے جو ایک نظریے پہ چل رہے ہیں, اور یہ نظریے کے پہ اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. باقی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا دوسرے ہیں, کہ میں وہی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آج جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہ
اگر کوٹوں میں پچھلے کتنے کیسز پینڈنگ ہے، لیکن ان کو صرف فیصلہ جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ صرف اور صرف ان کو ہم پاکستان تحریک انصاف والے نظر آتے ہیں، اور صرف ہمیں ان کو ہمارے چاہے ہماری سیٹیں ہوں، ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئی، ہم سے ہماری جو 8 فروری کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ چھینا گیا، ہر چیز ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ہمارے لیڈر کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا۔ اچھا جامشید صاحب کرپشن پہ ایک ادا کرنا چاہتا ہوں، شمائلہ اجازت دیں آپ کر دو۔ اچھا عمران علی خان صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عمران صاحب؟ ان کی آواز دیکھیں ریاست کی ریڈ کو تو چیلنج کیا گیا تھا، یہ عوام نے دیکھا ہے ٹی وی پہ وہ سارے نظارے، جس طرح پاک فوج کی توہین کی گئی، ملک کی توہین کی گئی، جو ہمارے پاک فوج کے شہداء ہیں ان کی توہین کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کو بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ جس سے غلطی ہوئی اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ اپنے کارکنان کو یہ سبق اور سیکھ دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم اس ملک سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے، اس ملک سے وفاداری سب سے پہلے ہے، اور اس ملک کے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سامنے ان کی توہین کریں گے، پاک افواج کی توہین کریں گے، تو آخر پھر ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو دشمن ممالک ہیں ان کا نہ چاہتے ہوئے بھی اعلی کار بن رہے ہیں نا، اس کا مطلب لوگ ہنس رہے، پوری دنیا ہنستی تھی۔ تو اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے جس وقت یہ جتنے معاملات پوری ٹی وی اسکرینز نے دیکھے ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ظاہر ہے ایک میسج تو جاتا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے مادر پدر آزاد ہیں، جس کا جو مرضی ہے وہ کر لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے ماضی میں کسی کے بھی بہکاوے میں آ کے بھی غلطیاں کی ہیں، تو آئندہ کارکنان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آئندہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے اور اس ملک کو سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے۔ بالکل۔ تو ابھی جو آپ نے بات کہی تھی عمران علی خان صاحب کہ وہ آپ کے پارٹی کے ساتھ بھی شاید کچھ زیادتیاں ہوئیں یا کچھ آپریشنز کیے گئے جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو یہ آپ اپنے کارکنان کے لیے بھی میسج دیں گے؟ آپ یہ دیکھیں، ہم نے اپنی صفوں کے اندر اس بات کو ممکن بنایا ہے، کارکنان کی کاؤنسلنگ کی ہے کہ کوئی کارکن جذبات کے ہاتھوں اگر بھٹک کے کسی بھی وجہ سے کسی بھی حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ لائن کراس کرنے کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جام شیخ جنیجو صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو عمران صاحب نے کہا، دیکھیں ہمارا لیڈر عمران خان صاحب شروع سے کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ پہلی بات یہ میں نے بالکل آپ کو کلیئر کہا، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی ایک پہ ہلانے تک کا نہیں کہا گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہوا ہے، جو چیزیں جلی، جو جلایا گیا، جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، تو ہمیں تو اس چیز کی جب ہمیں اوپر سے ڈائریکشن نہیں ہے تو ہمارے کارکنان کو کیا ڈائریکشن ہوگی؟ کون؟ یہ 100% میں آپ کو کہتا ہوں، اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نکال کے دیکھ لیں تو اس کے 100% وہ اشتہاری لوگ بیچ میں گھسائے۔ جنیجو صاحب، کچھ آپ کے کچھ بیانات آپ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ آئے تھے کہ کچھ شرپسند عناصر جو تھے انہوں نے درمیان میں کچھ چیزوں کو میس کیا تھا، تو وہ اس کی بھی ویڈیوز شاید آپ نے شیئر بھی کی تھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس اگر ویڈیوز موجود ہے، آج جو یاسمین راشد صاحبہ جو جیل کاٹ رہی ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی ان کے ویڈیو انسٹاگرام موجود ہوگا، نہیں ہوگا تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کلیئر کر کے آپ لوگوں نے یہ اس حد سے کراس نہیں کرنا، آگے نہیں جانا، لوگوں کو بار بار وہ تاکید کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی چیز کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے وہی لوگ تھے جو لیڈرشپ پتا کر رہی تھی کہ آپ نے کوئی انتشار کی طرف نہیں جانا، لیکن وہی آپ اس میں کبھی ایک چیز کی دیکھ لیں، اس میں بینیفیشری کون ہے؟ یہ سب ہونے کا بینیفیشری اگر پاکستان تحریک انصاف ہے تو پھر تو ہم نے یہ کروایا ہوگا، لیکن اگر یہ اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے تو 100% جو انتشاری ٹولے ہیں، تو یہ جو دوسری جماعتیں میں ایک جماعت کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ دوسری جماعتوں کی طرف سے بھیجے گئے انتشاری ٹولے تھے جن کو فائدہ اپنے حاصل کر کے اور اسمبلیوں کی حد تک پہنچنا تھا اور ان عہدوں پہ آ کے مسلط ہونا تھا۔ یہ سارے کا سارا پری پلان سے ہوا ہے
और इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात फिर से कहता हूँ जी, हमारी जो भी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हमारी जो जद्दोजहद है, चाहे इन्होंने जितना हम पे जुल्म करना है, जितना इन्होंने हमारे 10 साल की सजाएं सुना दी, नाअहल कर दिया, आज हमारी सीटें छीन ली, जितना जुल्म करने कर ले, फिर भी हमारी जो जमात, हमारा जो लीडर वजीर आज़म इमरान खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन यही होती है कि हमने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है, लेकिन पुरअमन तरीके से। पुरअमन एहतजाज बहरहाल हक है, बिल्कुल हर किसी का हक है, बिल्कुल। अशरफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इन सब की गुफ्तगू आपने सुनी, सियासी माहौल पे क्या तज्जिया करेंगे? अच्छा, बात सारी ये है कि जो तासुर मिलता है ना, यूट्यूबर्स की तरफ से मिलता है। अच्छा, जो एक तरह से इस तरह की बातें की जाती हैं जो कि लगता यह है कि हमारी फौज के खिलाफ बात की जा रही है, या ऐसी बातें की जा रही हैं जो वतन परस्ती पे सवालिया निशान होता ठीक है। अच्छा, अब यकीनन वो सरपसंद किसी भी जमात में हो सकते हैं, और क्योंकि हर के हाथ में सेल है और हर शख्स अपनी राय दे सकता है। इम्पैक्ट जो इनका पड़ता है यूट्यूबर्स का है, जो बहुत ज्यादा कहीं एग्रेशन में ऐसी बातें कर जाते हैं जो मुल्क की मफाद में नहीं होती। आम तासुर यह है। बाकी ये जितने भी मोहब्बे वतन है वो यकीनन इस मुल्क के शहरी हैं, उसी तरह से जैसे कि दूसरे शहरी हैं, तो बात की जा सकती है। और सच बात यह है कि ये सारे जितने भी लोग हैं, इनकी अपनी एक इफादियत है, इनकी अपनी एक ताकत है, और इनको बराबर हमें अपने स्ट्रीम लाइन में लेना चाहिए और इनको भी सुनना चाहिए। कहीं नाइंसाफियाँ हो रही हैं तो इनका तदारुक होना चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स का जो इनके कंट्रोल में, इनको इस बात के लिए उनको सख्ती से इस बात पे तैयार रहना पड़ेगा कि उनको कंट्रोल करें। उनकी जिम्मेदारी है जो इनके बिहाफ पे जो अपने मामला चला रहे होते हैं, जिससे तासुर यही मिलता है, अमूमन तासुर यही मिलता है, या इसको मिस यूज किया जाता है, जिसको दिखाया जाता है कि वो वतन परस्ती में कहीं बहुत सारी कमजोरियां या बहुत सारी चीजें नॉनसेंस जो मिक्सअप करके वो सारा चला रहे होते हैं, जो उसके असरात फिर वही तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं मुल्क दुश्मनी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये तासुर है इस तरह का। बाकी तो ये लोग अपनी जगह पे हैं, अपना एक सूबा चला रहे हैं, और नेशनलिज्म में दूसरे लोगों की तरह इनका अपना एक रोल है, बेशक माना जा सकता है, और जितने भी लॉयल हैं मुल्क के साथ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब वक्त कुछ क्योंकि थोड़ा सा कम रह गया, एक और अहम मामला भी था हमारे टॉपिक्स में, चीनी का मामला। ये जो चीनी की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं, अशरफ मेमन साहब, आप कैसे देखते हैं? एक ताजिर होने की हैसियत से या बिजनेसमैन होने की हैसियत से आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूरत की, कभी दूध पे कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अब ये चीनी का मामला है, पिछले साल की तरह फिर चीनी का मामला है। मैं आपको अगर सच्ची बात कहूँ, मैं सच्ची बात ही सुनना चाहूंगी कि कोई तो सच बोले। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो शुगर एसोसिएशन है, उसने कमिटमेंट किया था कि चीनी जो है हमारे पास वाफिर मिकदार में है और उसके रेट नहीं बढ़े। ठीक है, मैं आपकी बात कथा कलामे की माजरत। कुंवर इमरान अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और जामशेद जुनेजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अशरफ मेमन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें दो तबके हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और दूसरा है आपका ब्यूरोक्रेट्स। ये दोनों की जिम्मेदारी थी कि इसको जो स्टॉक इनके पास था उनको प्रॉपर जो है काउंटेबल होता, उनको पता है कि भाई कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मुल्क की, तो उससे ज़्यादा इनको एक्सपोर्ट नहीं करनी थी। अच्छा, जब कर दिया, उनको पता था कि इंटरनेशनल मार्केट से फिर इनको परचेज करना है, फॉरेन एक्सचेंज। फिर आपका जो एक तो लालच ये था कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो अब जो बात आ रही है कि अब IMF ने भी आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अच्छा, वो भी पता है कि 165 रुपए की चीनी आपको पाकिस्तान में नहीं पड़ रही, अब वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अभी 175 की बात, 173 की बात, तो ये सारा जो है गोरख धंधा, इसमें तो हुकूमत को तयन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है आज प्राइम मिनिस्टर ने ये तहकीक के लिए एक कमेटी बना दी है कि क्या मामला था। एक तो सबसे बड़ा मुझे इख्तिलाफ इस चीज पे होता है, ये कमेटी बनाने वाला जो मामला है, सारे मामला मतलब कमेटियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, इस बारे में सोच विचार के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें फायदा है ना, कमेटी जो बनती है उनके भी तो बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे उनके भी तो रोजगार का जरिया है ना। अब बात सारी आती है कि बाद में क्यों कमेटियां बनती हैं, ये इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी जो पूरे निजाम को चला रही है, तो ये कैलकुलेशंस, ये सारे फिगर्स, ये सारी बातें जो है इनको सब पता होता है, पहले क्यों नहीं आता? तो बात हमेशा से यही रही है, कमेटियां बाद में बनती है जब सारा पानी आपके सर से गुजर जाए।
जाता है। सर से गुजर जाता है। तो अब बात वहीं जाके ठहरती है कि देखें ये शुगर मिलें हैं ना, अब ये सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 2 महीने बाद शुगर मिलों की आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और क्रशिंग शुरू हो जाएगी। आप इसके बाद आपके 6 महीने हैं, मार्च तक आपकी शुगर क्रशिंग होती है। और अल्लाह करे इस दफ़ा गन्ने की जो कह रहे हैं क्रॉप थोड़ी सी कम है, तो ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। वो अब इन फ्यूचर के लिए इनको सोचना चाहिए कि एक्सपोर्ट चीनी तो होनी ही नहीं है। और दूसरा ये जो आपका अफगानिस्तान के ज़रिए चीनी जो बाहर जाती है ना, क्योंकि ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको चीनी की ज़्यादा ज़रूरत है और ये स्मगलिंग आपकी इन बॉर्डरों से भी जाती है। तो ये अगर उसको रोक लेना ही है तो बहुत हद तक आपकी प्रोडक्शन सेफ हो जाएगी और इस मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकेगी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो हमारा निज़ाम है सिस्टम का, वो तो चूक कर ही जाएगा। इसके बाद आपको पता चलेगा जी 200 रुपये में भी चीनी नहीं मिल रही। अभी 200 रुपये पहुंची है। हमने इससे पहले ये देखा कि बहुत गंदम का बहरान अचानक से आ गया, आटा नहीं है, आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ निकल गई। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमें पता चला कि गोडाउन्स में गंदम खराब हुई है, बिल्कुल और उसमें कोई 6-6 इंच की घास निकल आई है और बुरा हाल है। टनों के हिसाब से हजारों टन गंदम, अगर आपको याद, आपका अरबों रुपए का आपका जो है ज़र मुबादला या आपकी फूड आपका सही, वो खराब हुआ था। अब फिर कहीं हमें पता चलेगा कि किसी गोडाउन में चीनी नहीं, चीनी खराब नहीं होती। चीनी का पता है आपको क्या होता है, वो थोड़ी मेल्ट होती है, वो गर्मी की वजह से नीचे की जो होती है, वो जब ओपन में रखते हैं तो वो भी तरपालों के जरिए, वो चीनी इतनी खराब नहीं होती। वो क्योंकि गवर्नमेंट के गोडाउन्स नहीं है ना, ये प्राइवेट गंदम जो होती है ना, प्राइवेट वो जो होती है आपके फूड इंस्पेक्टर के पास होती है। ठीक है, लेकिन जब चूहे सोना खा सकते हैं तो चीनी भी खराब हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेमन साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया कमर इमरान अली खान साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जामशेद जुनेजो साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया असद जवाब शरवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मामला सियासी हो या हुकूमती, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है, हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तभी मामला शायद कुछ संभल जाए। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।